علیکم آداب. اس ویڈیو لاگ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسفر الاشفاق صاحب نے روزنامہ ڈان میں 10 دسمبر 2023 کو جو تحریر لکھی ہے، جو کالم لکھا ہے، اس کے متعلق اس کی اردو ٹرانسلیشن اس لنک میں آپ کو مل جائے گا. اس میں عنوان تو نہیں ہے، کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پہ میری طرف سے پیشگی معذرت. دوسرے یہ کہ میں ان کے تمام نکات سے اتفاق نہیں کرتا، اور اسفر الاشفاق صاحب اور پاکستان کے تمام صحافیوں سے اور اینکر سے میرے 4 سوالات ہیں اس ضمن میں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا آئینی حیثیت ہے کہ قائد حزب اختلاف ریزرو سیٹ پہ بنایا جائے؟ تو اس انٹرم گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو 2018 کے سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، تو جنہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا الطاف بھائی کی، ان میں سے کچھ ایم پی ایز جو ہے پی ایس پی میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف وہ اسمبلی میں بیٹھے بلکہ انہوں نے سینٹ میں ووٹ بھی ڈالے. اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں جس پہ الطاف بھائی کی اپیل پر عوام نے بائیکاٹ کیا اور 10% سے بھی کم ووٹ پڑے، تو الیکشن کمیشن کا یہ قانون ہے کہ جس حلقے میں خواتین نے 10% سے کم ووٹ ڈالے ہیں تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں. اس کا کیا ہوا؟ اور چوتھا میرا یہ سوال ہے کہ پی ایس پی کمالو کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ بہادرآباد ٹولہ بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. تو کمالو ایک پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے ایم کے ایم پی بہادرآباد ٹولے کا سینئر ڈپٹی کنوینر کیسے ہو سکتا؟ بیک وقت 2 پارٹیوں کے عہدے کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. امید کرتا ہوں کہ تمام صحافی حضرات اور اینکرز ان سوالات کا جوابات مجھے ضرور دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن